الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله الخالق العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. قابل احترام دوستو، خصوصیت سے فجر کے بعد کا جو سبق ہے، اس میں جہاں تعلیم مقصود ہے وہیں تربیت کا بھی اس میں خاص پہلو ہے. تھوڑا سا حضرات سے مجاہدہ کروانا بھی مقصود ہے. یہ وقت خصوصیت سے رمضان کا فجر کے بعد کا زیادہ ہی کچھ آرام کا تقاضا رکھتا ہے. ایسے وقت میں تھوڑا سا نفس پر مشقت ڈالنا، مجاہدہ کرنا، تقاضے کو دبانا تربیت کا ایک حصہ ہے. جتنا آپ تھکے ہوئے ہیں اس سے کم ہم تھکے ہوئے نہیں، اور جتنا تقاضا آرام کا آپ کو ہے اتنا ہی تقاضا ہم کو ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے. اس بات سے کہ آپ میں کے بہت سے وہ ہیں جو بستر پر پڑتے ہی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے بیماروں کا عالم یہ ہے کہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند برابر نہیں آتی. اس کے باوجود بہرحال چونکہ تربیت کا ایک حصہ ہے، اس لیے آپ حضرات کو پورے دلچسپی کے ساتھ چاق و چوبند ہو کر، چوکنا ہو کر سبق کو سننا ہے. نیند کے تقاضے کو دبانے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی طرف سننے کے درمیان میں توجہ رکھنا چاہیے، بلکہ 4 چیزوں کی طرف. ایک یہ ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے سمجھنے کی طرف آپ کا دل متوجہ ہو. کیا کہا جا رہا ہے سمجھنے کے لیے صحیح سننا ضروری ہے، اس لیے کان پوری طریقے سے بات سننے کی طرف متوجہ ہوں. تیسرے، سنانے والے کو دیکھتے رہنا. البتہ کوئی کم عمر ہے، بیریش ہے، اس کو دیکھنا زیادہ ٹھیک نہیں. بڈھوں کو تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. آنکھ سنانے والے کی طرف دیکھتی رہے، کان اس کی آواز پر متوجہ ہو، دل اس کی بات کو سننے کی طرف لگا ہوا ہو. پھر سنانے والا جو بات سنا رہا ہے وہ کس کی ہے وہ بھی سوچو. اس کی اپنی بات ہو تو نہ سن، لیکن اگر خالق کائنات کی بات ہو، رب العالمین کی بات ہو، ارض و سما کے پروردگار کی بات ہو، میرے اور آپ کے محسن کی بات ہو، جس کی نعمتوں میں سراپا ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں تو پوری توجہ سے سننا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو سننے کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی ہیں. چوتھی چیز ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹھک زیادہ آرام والی مت رکھو. سننے کے درمیان میں آپ کی جو بیٹھک ہو وہ زیادہ آرام والے نہ ہو. زیادہ آرام والی بیٹھک سے نیند فوراً نہیں آئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں آتی. آرام والی بیٹھک کہتے ہیں کہ یہ بس اسٹیشن ہے. بس اسٹیشن میں جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو یا تو فوری گاڑی ملے گی یا تھوڑی دیر کے بعد میں آئے گی.
اسی طریقے سے یہ جو آرام والی بیٹھک ہے نا، یہ نیند کا اسٹیشن ہے، یا تو فوراً آ جاتی یا نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد میں آتی۔ اس وقت سے ذرا توجہ کے ساتھ میں آپ بیٹھے اور دیکھو بھائی، دین کی بات سنانے والا شخص جب سناتا ہو، سننے والے اگر دلچسپی سے سنتے ہوں، طلب سے سنتے ہوں، تو بہت سی وہ باتیں بھی اللہ رب العالمین اس سے کہلوا دیتے ہیں جو ہماری ضرورت سے متعلق زیادہ ہوتی ہیں۔ جب طلب نہیں ہوتی تو ادھر سے آمد بھی کم ہو جاتی، اور کبھی کبھی وہ باتیں بھی پروردگار عالم ڈال دیتے ہیں دل میں سنانے والے کے، سننے والوں کی طلب کو دیکھ کر کہ وہ باتیں عام طور پر سننے کو نہیں ملتی۔ یہ سب کے سب سننے والوں کی طلب کی برکات ہوتی، آپ اس طرف توجہ کریں۔ البتہ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی بیٹھک تھوڑی سی آرام والی ہو۔ اور ایک چیز گمانات کے طور پر سمجھیں، وہ یہ ہے کہ سننے کے درمیان میں مراقبہ منع ہے۔ مراقبے کا مطلب ہے گردن نیچے جھکا کے، آنکھ بند کر کے کسی خاص تصور میں جانا، یہ منع ہے سننے کے درمیان۔ اس کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں۔ آج کے سبق میں ایک ایسی آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے جو پورے دینی احکام کا خلاصہ ہے۔ اس آیت میں جو ابھی آپ کو سنائی گئی، اللہ کی جانب سے جو چیزیں بندوں سے مطلوب ہیں اس کا خلاصہ، اس کا اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ پورا دین، پورا اسلام سمیٹا ہوا ہے اس میں۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک عقیدے کا، دوسرے نیک عمل کا، تیسرے اچھے اخلاق کا۔ اچھا یاد رکھنا سبق۔ بعض بچے تو کھول لے کے رکھ لیتے یہ فون، اس میں بھر لیتے، پھر کب سنتے نہیں سنتے کچھ معلوم نہیں، کئی کو بھر کے رکھ لیتے وہ بھی پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ کسی کو بول سکیں کہ میرے پاس کس کے بیانات ہیں معلوم، یہ مقصد سے نہیں، سننے کے مقصد سے اس میں بھرنا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل اندر محفوظ ہونا ہے نا، اس کے لیے آپ پوری توجہ سے سنیں۔ یہاں کوشش کی جاتی ہے اس بات کی کہ بات صاف کی جائے، آپ کو سمجھ میں آئے، اس انداز کی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سمجھاتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، دل میں بٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، ہم سبب کے طور پر کوشش کرنا کہ صاف بات کی جائے، سمجھ میں آنے والے انداز سے کی جائے۔ اور قریب بیٹھنے والوں کو تو سونا بالکل منع ہے۔ یہ تو عبادت والی جگہ ہے، یہاں قریب بیٹھنے والے کو سونے کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے؟ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے بازو بیٹھنے والے کو سونے کی اجازت نہیں۔ یہ نکالو اوپر۔ یہ سب ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والے بچے ہیں، بہت انسیت رکھتے ہیں، غیر معمولی۔ پتا نہیں ان بچوں کو کیا نظر آیا، بہت غیر معمولی چاہت ان کے اندر ان میں پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب ہم ان بچوں کو بھرے مجمع میں کچھ بول دیتے ہیں تو یہ بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ پورے مجمع میں مجھے مخاطب کیا گیا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں بچے۔ تو معزز دوستو، آج کے سبق میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ سبق کے طور پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس آیت میں 3 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے عقائد، دل میں اعتقاد کائے کا رکھنا، کن کن چیزوں کا رکھنا، کون سی باتیں یقینی ہیں اس کا تصور رکھنا۔ جیسے یہ اعتقاد کے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، یہ دل میں اندرون میں رہنا۔
جیسے یہ اعتقاد کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ دل میں عقیدہ مضبوط رہنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا یہ عقیدہ کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکنا، میرا مال میری جیب سے نکال لے سکتا ہے، میرے بدن کے کسی عضو کو کوئی کاٹ سکتا ہے، میرے اوپر کوئی حملہ کر کے مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیریں کر سکتا ہے، لیکن یہ دل میں بہہ جانے والے عقیدے تک کسی کا گزر نہیں۔ اس کا نام ہے عقیدہ، دل میں کسی چیز کے صحیح ہونے کو مضبوطی سے بٹھائے رکھنا، اس کا نام ہے عقیدہ۔ تو ایک چیز بیان کی گئی اس آیت میں عقائد، عقیدے کی جمع ہے۔ دوسری چیز اس میں بیان کی گئی ہے اعمال، اللہ کو کون کون سے کام پسند ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں ان میں کون سا کام اللہ کو پسند ہے۔ تیسری چیز اخلاق، عادتیں، کون سی عادات اللہ کو اچھی لگتی ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں اسلام کی مجموعی حیثیت سے یاد رکھنے کی، عقائد، اعمال، اخلاق۔ ایسا سننا کہ آپس میں کسی سے بولے کہ ذرا آج صبح کے سبق کا مذاکرہ کرو بولے تو کم از کم سنا سکنا مختصر سا، ایسا سننا ہو۔ عقائد میں بیان فرمایا گیا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، 5 چیزیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان۔ یعنی یہی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ پھر آباد کر دیں گے کائنات کو۔ پورے انسان جب ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ پورے انسانوں کو کھڑا کریں گے، ان کی قدرت ہے، کچھ مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو جا، ہو جائے۔ ایسے قدرت والے پروردگار ہیں، ہم نہیں تھے تو پیدا کرے، ہے نا؟ پیدا کرنے کے بعد پھر ہم ختم ہو گئے تو پھر پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پہلے کسی چیز کو بنانا ہمارے کو آپ کو مشکل ہوتا، بعد میں بنانا آسان ہو جاتا۔ جہاز بنانے کے واسطے پہلے بہت لوگ کوششیں کریں، پرا گرا لگا لے کے کر کے وہ کر کے پہاڑوں پہ جا کے کود کے اڑ کے دے گے، کوئی ہاتھا توڑ لیا، کوئی پاؤں توڑ لیا، کوئی دم توڑ دیا۔ جی، پرندوں پہ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، انہیں کیسا اڑتا، کیا ہے کیا نہیں۔ وہ 2 ٹانگوں پہ اترتا، 2 ٹانگوں کے زور سے اوپر چڑھتا، بولے تو 2 ٹائرہ لگا دیے۔ پروں سے اڑتا پرندہ، بولے تو پرا لگا دیے، اور پروں کو گھما کے ہوا کا معقول بیلنس قائم کرتا ہے، اس مقصد سے پنکھے لگا دیے، اور کہاں اترنا کہاں نہیں اترنا دیکھنے کے واسطے آنکھیں چاہیے، بولے تو لائٹ لگا دیے۔ کدھر جانا کدھر نہیں جانا ان تو دیکھ لے کے اندازہ قائم کر لیتا اپن لگا، اور کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ رستہ وہ پیٹ مقرر کر دیے کدھر جانا کدھر نہیں جانا۔ تو ورنہ پہلے تو کیا معلوم ہوتا کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں جا رہا ہوں، خالی انہیں مشین میں دیکھ کے مارتے رہتا ہوں، نہیں جاتے رہتے۔ پرندوں کو دیکھ کے
پہلی دفعہ بنائے جہاز، بڑی مشکل سے بنائے. اب اس کے بعد ایک مرتبہ بنانے کے بعد میں اب جہاز بنانا مشکل ہے کیا؟ پتنگے اڑے کر کے اڑنا ہے، پرندے پتنگے تتلیاں، ادھر دیکھو ہزاروں جہاز، لاکھوں جہاز اڑ رہے ہیں. تحقیقات کرتے کرتے آپ دیکھیں کہ جب ہوا بہت تیز چلتے رہتی تو پرندے بالکل اس کے بالمقابل اڑتے نہیں رہتے، اس واسطے کہ ان کا بیلنس ہوا کی تیزی کی وجہ سے متاثر ہوتا. تو یہ لوگ ابھی تحقیق کرے، کوسی سطح پہ ہوا کم رہتی، کوسی سطح پہ زیادہ رہتی، اس واسطے سیدھا ان آہستہ 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 ہوتے ہوتے 35,000 فٹ 40,000 فٹ کی بلندی پہ چلے جاتا جہاز. نیچے سے جو اڑتا آہستہ 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 کتنا اوپر جاتا؟ 35,000 فٹ سے 40,000 فٹ کے درمیان میں اوپر ہو جاتا زمین سے. اتنی اوپر جا کے کہیں کو اڑتا. وجہ یہ ہے کہ اوپر والی اس سطح میں ہوا کا دباؤ زیادہ کم زیادہ نہیں ہوتا، ایک لیول کا رہتا. اس کے نتیجے میں جب جہاز چلتا ہے تو چل رہا نہیں چل رہا کچھ نہیں معلوم ہوتا. البتہ کہیں کہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے یا ہوا کا پریشر دباؤ کم زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی وہاں بھی جہاز ایسا ہوتے رہتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زمین پر حیدرآباد کے سڑکوں پر گاڑی دوڑ رہی ہو، ایسا سمجھ میں آتا. ہائی ٹیک جڑوں میں وہاں بھی محسوس ہوتا ہو. ہوائی پٹیوں میں بھی گڑھے ہوتے ہیں. تو اتنی اوپر اس واسطے جاتا تو اس کے ذریعے سے اندازہ لگائے کہ بھائی کہاں صحیح سفر ہو سکتا ہے. تو ایک مرتبہ جہاز بنانا مشکل تھا، جب بنا دیے تو اب پھر بنانا کچھ مشکل نہیں ہے. کوئی مشین پہلی دفعہ بنانا مشکل تھا، اب بنا دیے تو دوسری دفعہ بنانا مشکل نہیں. انسان کو پروردگار عالم نے بنایا تو اسے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. اور یہ مشکل بھی ہمارے لیے آپ کے لیے ہے کہ ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو پہلی دفعہ بنانے پر مشکل ہوتی ہے، دوسری دفعہ بنانے میں ہم کو بھی مشکل نہیں ہوتی. اور پروردگار وہ ہیں جن کو پہلی دفعہ دوسری دفعہ سب برابر ہے. وہاں کم ہونے کا، وہاں کسی جگہ کوئی کسی مسئلے میں دشواری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا، تمہارا دوبارہ اٹھانا ایسا ہی جیسے کوئی ایک چیز کو بنا دینا، ایک فرد کو بنا دینا، کچھ مشکل نہیں. ہو جا بلکہ ہو جاتا، وہاں ہونے کا مسئلہ ہی نہیں. ہمارے کو مٹیریل چاہیے، ان کو مٹیریل بھی نہیں چاہیے. کسی چیز کے بنانے کے لیے ہم کو مٹیریل چاہیے، پروردگار کو مٹیریل نہیں چاہیے. وہ مٹیریل کے پیدا کرنے والے ہیں. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ بات اچھی طریقے سے سمجھو. آج انسان سے انسان پیدا ہوتے ہیں، مرد سے عورت سے پھر انسان پیدا ہوتے ہیں. لیکن پہلا انسان کون سے انسان سے پیدا ہوا؟ پہلی عورت کون سی عورت سے پیدا ہوئی؟ اللہ کی قدرت سے. آج آم کی گٹھلی سے آم کا پیڑ اگتا ہے، بیج سے درخت اگتا ہے، اناج سے کھیت بنتا ہے. لیکن پہلا اناج کون بنایا؟ پہلا آم کون بنایا؟ اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا. ہر چیز سب سے پہلے بغیر مٹیریل کے پروردگار عالم نے اپنے قدرت سے بنائی. اسی کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا انوکھا بنانے والا. وہاں ضرورت نہیں کسی چیز کی، وہ مسبب الاسباب ہیں، اسباب کے بنانے والے وہ ہیں. تو ان کو تو نہ پہلے مشکل ہے نہ بعد میں مشکل ہے. اور پھر تمہارا بنانا کتنا آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء، تمہارا بنانا مشکل تھا کہ آسمان کا؟ چادر تان دی اللہ نے اوپر، ادھر دیکھو آسمان ہی آسمان ہے. مشرق میں دیکھو، مغرب میں، شمال میں دیکھو، جنوب میں. یہاں سے دوڑتے ہوئے جاؤ 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 17 گھنٹے اڑو، زمین کے نیچے پہنچ جاؤ امریکہ،
وہاں جا کے دیکھے تو پھر ان کے اوپر بھی آسمان ہی دکھ رہا، گول ہے نا زمین. یہاں سے آپ صحیح رخ سے جانا شروع کر کے تو جاتے جاتے پھر پلٹ کے یہیں آ جاتے. چاروں طرف سے آسمان گھیرا ہوا، ہزاروں لاکھوں میل اوپر چادر تنی ہوئی، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ بنانا مشکل تھا یا تم تو چھوٹے سے ہو، تمہارا بنانا کیا مشکل ہے؟ تو عقیدہ کیا؟ عقیدہ یہ رکھنا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، اسے کہتے ہیں آخرت. اس کا عقیدہ رکھنا دل میں. ویسے بھی رکھنے کی ضرورت ہے اس واسطے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، یہاں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے. اچھے کو انعام ملتا ہوا نہیں دکھ رہا، برے کو سزا ملتی ہوئی نہیں دکھ رہی. ایک جگہ ہونا چاہیے جہاں اچھے کو انعام ملے، برے کو سزا ملے. وہ انعام ملنے کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں آخرت. اب ایک ایک چیز اگر سنائے تو یہ پورا اشرا پورا یہ آیت میں چلے جاتا، یہ پورا اشرا آیت میں چلے جاتا. بھائی کیا سنے جا کے آخر رہ رہے ہیں بولے تو ایک آیت سن گیا ہے، کیا سبب دیتے ہیں کہ کیا رہیں گی بول کے بولیں گے تم لوگ. تو تین چیزیں ہیں اس آیت میں، ایک عقائد، دوسرے اعمال، تیسرے اچھا یاد رکھنا. یہ تقریر نہیں ہے، سبق ہے، اور آپ کو بیدار رکھنا بھی بہت ضروری ہے. سننے والوں کو سننے کے موڈ میں رکھنا بھی ایک بڑا کام ہے. ورنہ تو بعض تقریر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی تقریر کرتے رہتا ہے، کوئی سن رہا نہیں سن رہا، سو رہا کہیں اٹھ کے جا رہا، ایک ایک کر کے سب برخاست ہو جا رہے ہیں. اس کو کوئی بحث نہیں ہے، اسے تو اپنی تقریر پوری کرنا ہے. ایک صاحب تو تقریر کرتے رہے، ایک اٹھا گیا، دوسرا اٹھا گیا، تیسرا اٹھا گیا، چوتھا اٹھا گیا، پانچواں اٹھا گیا، آخر میں ایک ہی صاحب رہ گیا. وہ آنکھ بند کر کے تقریر کرتے چلے جاتے. اس نے آنکھ کھول کے دیکھی تھک ہارنے کے بعد تقریر کر کے کہ ایک بیٹھا ہوا ہے، باقی سب جا چکے ہیں. تو ان سے تقریر ختم کر کے بولا بس ایک آپ قدردان نکلے، میری بات کو آپ اخیر تک بیٹھ کر سنتے رہیں. تو اس نے کہا کہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے تھے وہ میری تھی، وہ لے جانے کے واسطے بیٹھا ہوں. تم لوگوں کی تو نہیں ہے نا یہ؟ ذرا چوکنا ہو کے بیٹھو بھائی، غور سے سنو بات کو. تین چیزیں ہیں اس آیت میں، عقائد، اعمال، اخلاق. عقائد میں اس آیت میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. یہاں 5 چیزیں بیان کی گئی. دوسری جگہ کی آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجے میں اس میں بالخصوص 2 چیزوں کا اضافہ کیا گیا. حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یؤمن بالقدر. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے. تقدیر کب کیا ہوگا اللہ اس کو پہلے سے جانتے ہیں. کون کیا کرے گا اللہ اس کو پہلے سے جانتے ہیں. وہ پہلے سے جاننے کا جو علم ہے، اس علم کی روشنی میں جو چیز لکھی گئی ہے اسے تقدیر کہتے ہیں. یہ مسئلہ بہت پریشان کرتا ہے لوگوں کو. پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اب ہمارا کیا ہے بھائی، جو ہے کرنا ہے وہ.
اچھا لکھا ہوا ہے تو اچھا کریں گے، برا لکھا ہوا ہے تو برا کریں گے. ویسی صورت ہے جب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو برا اگر لکھا ہوا ہے تو میرے کو تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر میں برا کرے تو میرے کو ایک پکڑتے بول کے ایسا ایک سوال ہوتا. لیکن بات یاد رکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے. کیا کرنا ہے معلوم ہے نہیں. کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہے نہیں معلوم. کیا کرنا ہے معلوم ہے نہیں. جو کرنا ہے بول کے معلوم ہے وہ کرو. کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے ہمارے کو اس سے بحث ہی کیا ہے. سینکڑوں صفحات پڑھنے کے بعد میں جو بات آپ لوگ نہیں نکال سکتے وہ بات ہم اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی آپ کو سنا رہے ہیں. کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے، وہ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کے بولتا ہے اس کو کہیں کو لے کے آئیے، یہ تو 24 گھنٹے کا مہمان ہے، بس ہفتے کے بعد سے لے کے آئے گھر کو لے کے جاؤ. 24 گھنٹے گزرنا مشکل ہے بول کے ڈاکٹر صاحب بول دیتے. وہ 24 گھنٹے کے اندر انہیں چلے جاتے. تو اب وہ اس کے لوگ آ جا کے بولتے ہیں اس کو تو بولا تھا نا پہلے 24 گھنٹے میں گزر جاتے ہیں بول کے حساب سے گئے انہوں. بولتے نہیں بولتے نا. کیا بولتے؟ یہ بولتے کیا ماہر ڈاکٹر ہے، کیا تجربے کار ہے، اور کس قدر اس کو انسان کی نبض پر اور انسانی مشین پر عبور سے حاصل ہے کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھ کر دل کی حرکت دیکھ کر مریض کی حالت دیکھ کر پہلے سے بول دیتا ہے کہ یہ اتنے گھنٹے کا مہمان ہے. تو یہ ڈاکٹر کا کمال ہے، ڈاکٹر کا عیب نہیں اور ڈاکٹر قابل اعتراض نہیں. ایک عام انسان کا جب یہ عالم ہے تو خلاق عالم ہے. یہ ہم کو پیدا کرنے والے نے بتایا کہ یہ کرے گا، اس کا نام تقدیر ہے. اور اس سے بڑھ کے مت سوچنا. تقدیر کے مسئلے میں اس سے زیادہ گہرائی میں جانا منع ہے. اور یہ نہیں کہ اس سے بڑھ کے کچھ باتوں کا علم نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے جوتیوں کے صدقے میں اس کے آگے کی بھی بہت ساری باتیں معلوم ہیں، مگر آپ کو زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں. بس یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھو. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مجھے حکم کیا ہے میں وہ دیکھوں. تو یہ 6ویں چیز ہے. 7ویں چیز والبعث بعد الموت، آخرت ہوں گی وہ بھی ٹھیک ہے، عقیدہ ہے، لیکن میں اٹھایا جاؤں گا یا نہیں؟ میں بھی اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے 7ویں چیز. تو اعتقادات میں 7 چیزیں ہو گئی. ہر ساتھی کو یاد رہنا چاہیے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. یہ 7 چیزوں پر ایمان. یہی وہ چیز ہے جو ایمان مفصل میں ہر ساتھی کو، توبہ کرنے والے کو، اسلام قبول کرنے والے کو سب سے پہلے پڑھا دی جاتی ہیں اور کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جتنے لوگوں بیٹھ کرے سب پڑھے نہیں پڑھے؟ یاد رہنا چاہیے سب کو یہ. اب یہ ایمانیات کی یہ 7 چیزیں ہیں. ان 7 چیزوں میں سے اب اللہ پر ایمان، اس کی تفصیل ہے. فرشتوں پر ایمان، اس کی تفصیل ہے. کتابوں پر ایمان، اس کی تفصیل ہے. رسولوں پر ایمان، اس کی تفصیل ہے. آخرت پر ایمان، اس کی تفصیل ہے. تقدیر پر ایمان کے بارے میں مختصر سی بات آپ کو سنا دی گئی ہے. اور موت کے بعد اٹھایا جانا، یہ 7 چیزیں ہیں. اب ان کی تفصیلات آپ سنیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک دن میں نہ میں سنا سکتا نہ آپ سن سکتے ہیں. اور اس وقت میں تو خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی حسن طلب سے مجھے ضعیف کمزور
نحیف لاغر بیمار بھی بیٹھ کے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ کے رونق پوری ہے، ان کے دکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو آپ کی برکت ہے جو تھوڑا بہت کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہم محسوس ہو رہے ہیں۔ تو معزز دوستو، اللہ پر ایمان میں اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کے صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، وہ اپنے افعال میں یکتا ہے، اس کے کاموں جیسا کسی کا کام نہیں۔ اللہ نے سورج جیسا بنایا ویسا کوئی نہیں بنا سکتا، انسان جیسا بنایا ویسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ ان کے بنانے کی صورت تو یہ ہے کہ آج کل ہماری کمپنیوں سے، فیکٹریوں سے جو چیز نکل رہی نا، ہو بہو ایک ہی جیسی ہے۔ مثلا ہوائی چپل نکلے سمجھو کسی کارخانے سے، 6 نمبر کے جتنے ہیں ملا کے دیکھو، تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ میری ہے یہ تمہاری ہے، بدل لیتے ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی کمپنی اور اللہ کی فیکٹری میں انسان نکل رہے ہیں ان کی قدرت سے، تو دیکھو کہ کیسے نکل رہے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں انسان بن گئے، کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ فیس سب کا، فیس کی جگہ سب کی ایک ہی ہے، اتنا ہی حصہ ہے نا سب کا۔ آنکھ وہی ہے جہاں سب کی ہوتی، ناک وہی ہے جہاں سب کی ہوتی ہے، منہ وہی ہے جہاں سب کا ہوتا ہے، پیشانی وہی ہے جہاں سب کی ہوتی ہے، اور ٹھوڑی وہی ہے جہاں سب کی ہوتی ہے، اور کان وہی ہے جہاں سب کے ہوتے ہیں، کلر بھی ملتا جلتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ کروڑوں انسانوں میں ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ پورا فیس تو بہت بڑی چیز ہے، اس انگوٹھے میں اللہ نے جو لکیریں بنائی ہیں، ہر شخص کی لکیریں الگ، وہ یکتا ہے تو ان کے کام بھی یکتا ہے، ان کے کام کے جیسا کسی کا کام نہیں۔ تو اللہ ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، افعال میں یکتا، اس پر ایمان رکھنا۔ ان کا علم جیسا کسی کا علم نہیں، ان کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، ان کے کمالات جیسے کسی کے کمالات نہیں۔ وہ ہمیشہ سے، باقی سب بعد میں پیدا ہوئے، وہ ہمیشہ رہیں گے، باقی سب کو پناہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حدیث میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھے، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ اور قرآن پاک کی آیت ذہن میں رکھیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب ختم ہو جائیں گے، اکیلے اللہ باقی رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات ازلی، وہ ذات ابدی۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ ازل کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، آغاز نہ ہو، شروع ہونے کا پوائنٹ نہ ہو۔ اب آغاز، ابتدا، یہ سب ذرا گاڑے الفاظ ہو جا رہے ہیں، اب کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہو سکتی، اس کو بولتے ازل۔ یہ بول سکتے نا، یہ سمجھی جانے والی زبان میں اس کو کہتے ہیں ازل۔ ابد جس کا آخری کنارہ نہ ہو، اینڈنگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اتنے ساتھیاں ہیں انگریزی سکھاتے بھی نہیں، کوئی ایک ساتھ ایسا رہنا مستقل کے روزانہ 2 4 جملے سنا سکھا دیا تو وہ زبان میں دین کی بات سنا سکتے نا لوگوں کو۔ کوئی دلچسپی لے کے ساتھ رہ کے، بعض شاگردہ ایسے رہتے کہ انہوں استاد کے پاس جا کے ان کو سیکھنا ذرا مشکل رہتا، وہ لوگ جا کے سکھا دیے تو ذرا مہربانی ہو جاتی۔ ساتھ رہ کے 4 جملے روزانہ سکھا دیے، تھوڑے دنوں میں سیکھ جاتے۔ باہر ہیں بہت سارے یہاں انگریزی کے،
مگر وہی 8 دن کے اوپر تھوڑی دیر کے واسطے دکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان میں ان کی یکتائی پر ایمان، اور یہ جو سبقہ سنائے جا رہے ہیں نا، یہ بالکل ابتدائی سبقہ ہیں۔ پھر اللہ پر ایمان میں جو تفصیلات ہیں وہ سلسلے کی تعلیمات میں بہت آگے کی ہیں۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی، جیسے ہم مخلوق ہے اللہ کی، ایسے ہی اللہ کی ایک اور مخلوق ہے۔ ہم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس مخلوق کو اللہ نے نور سے بنایا۔ اس مخلوق کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں اللہ نے فرشتے بنائے، آسمانوں میں اس قدر زیادہ ان کی تعداد ہے کہ بارش بھر جگہ بھی آسمانوں میں خالی نہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو اللہ نے بنائے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو داخل ہو جاتا ہے پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آتا، اتنی بڑی تعداد میں۔ ان میں مشہور فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لاتے تھے۔ حضرت میکائیل بارش کے نظاموں پر مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل میرے اور آپ کے جگری دوست ہیں، آئے بغیر ملے بغیر ان کو چین نہیں پڑتا، اس واسطے وہ جگری دوست ہیں انہوں، اور غنیمت ہے دکھتے نہیں ہیں، ورنہ روزانہ دیکھتے ہیں آ کے، اتنی محبت ہے ان کو، روزانہ آ کے دیکھے جاتے، اس کو کب لے کے جاؤں گا آخر ساتھ میں۔ روح نکالنے والا فرشتہ یہ حضرت عزرائیل۔ ایک اور فرشتہ ہے، اس کا نام ہے اسرافیل۔ ایسا طاقتور فرشتہ اور ایسا کام اللہ نے ان کے حوالے کر رکھا ہے کہ بس وہ اپنی پھونک سے پوری کائنات کو اڑا دینے کا کام ان کے ذمہ ہے۔ جس وقت میں اللہ کا حکم ہوگا حضرت اسرافیل کو کہ پھونک مار دو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پہ پھونک مار دی جائے گی تو پوری کائنات اڑ جائے گی، سب ختم۔ ایسا عجیب غریب فرشتہ ہے۔ جہاں تک جبرائیل کا تعلق ہے، حدیث میں آتا ہے اتنے زبردست ہیں جسمانی ساخت کے اعتبار سے کہ ان کے 600 بازو ہیں، 600 پر ہیں ان میں سے صرف 2 پروں کو اگر کھول دیں تو مشرق اور مغرب چھپ جائے، اتنا زبردست فرشتہ ہے۔ آنے واحد میں آسمانوں سے اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، نیچے سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا تمہارے نبی نے آج عجیب بات کہی کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات میں آسمانوں کا سفر کر کے آیا، مکے سے ملک شام بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں میں گیا، جنت اور جہنم کو دیکھا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ کیسا مان سکتے ہیں اس بات کو؟ دشمنوں نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا اور کہا کہ کم از کم یہ بات تو ایسی بات ہے کہ اس کو تو ابوبکر بھی نہیں مانیں گے۔ لیکن جا کے جب دشمنوں نے کہا کہ ابوبکر آج یہ بات تمہارے نبی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو کیسے تسلیم کرتے ہیں تم اس بات کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس سے زیادہ تو تعجب کی بات سن لی ہے، مان لی ہے اس سے پہلے کہ ایک دن میں کئی مرتبہ آسمانوں سے زمین پر فرشتے آنے کو میں مان چکا ہوں۔ تو جو اللہ آسمانوں سے زمین پر فرشتے لمحہ بھر میں بھیج دیتے ہیں، وہ اللہ اپنے قدرت سے اپنے حبیب کو زمین سے آسمانوں میں بلائے، کیا مشکل ہے؟ قادر مطلق ہیں پروردگار۔ یہ فرشتے اور رسول اور کتاب اور آخرت اور تقدیر اور موت کے بعد اٹھایا جانا، یہ 7 چیزیں ہو گئی۔ آج کے سبق میں آیت کریمہ میں بیان کردہ 3 باتوں میں سے پہلی بات مختصر طور پر آپ کو سنائی گئی ہے۔
اعمال کی بات باقی ہے، اخلاق کی بات باقی ہے. وہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو آئندہ کے قرآن درس میں سنائی جائے گی. اس وقت میں آپ حضرات کو آرام کا موقع دیا جا رہا ہے. مولانا اشراق کا ٹائم ہو گیا. ابھی انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں اشراق کا وقت ہوگا. آپ حضرات سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے تو اشراق کا وقت ہو جائے گا. اس کے بعد میں اشراق کی نماز پڑھ لے کے آرام کر لیجیے. اور اگر حوصلہ ہو، ہمت ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کر لینا جمعہ کے دن. ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں. فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک عظیم الشان عمل ہے. اشراق پڑھ کے سو جائیے. ہر آدمی کو رات اور دن میں مجموعی حیثیت سے 6 گھنٹے سو جانا چاہیے. کتنے گھنٹے؟ وہاں تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. ہر آدمی کو 6 گھنٹے سونا چاہیے. رات میں 2-3 گھنٹے سو جاؤ، دن میں 2-3 گھنٹے سو جاؤ. اس مقصد سے اب آپ کو چھوڑا جا رہا ہے. اپنی اپنی جگہ اپنا بستر بچھاؤ. اعتکاف کی تو نیت آپ نے کر کے رکھی ہے. باوضو سوتے رہیں تو بہت اچھا ہے. 2-3 گھنٹے مزید آرام کرو. لائیے. بھائی دیکھو، یہ جو آپ حضرات کے لیے اعتکاف کا جو سہولت والا نظام جن احباب نے کیا ہے ان میں پہلے وہ تسبیحات اور مسواک دے دو ان ساتھیوں. ان کی طرف سے چھوٹا سا ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، مسواک کا، تسبیح کا. جی وہ آپ حضرات لے لیں. اور جو 10 دن کے اعتکاف والے لوگ ہیں ان کے لیے ساتھ میں قرآن شریف کا بھی ہے، تاکہ وہ یہاں جانے سے پہلے اس قرآن شریف میں پوری قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیں، پھر ساتھ میں وہ قرآن بھی لے جائیں. اس واسطے جن کو قرآن ملے وہ برائے کرم اپنا نام لکھ لو. اس واسطے کہ وہ ایک ہی کمپنی سے نکلی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے پوری ملتی جلتی ہے. میری تیری کے لڑائی کر لیں گے بعد میں. اس کے واسطے جس کو ملے وہ اپنا نام لکھ لو، محفوظ رکھو. یہاں رہنے تک اس کی تلاوت کرو. جاتے وقت میں اسے ساتھ لے جاؤ. یہ مسجد میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو دینے کے لیے ہے. قرآن تو ان لوگوں کو دی جا رہی جو 10 دن کے لیے آئے. باقی تسبیح، مسواک وغیرہ انشاءاللہ والعزیز سارے ساتھیوں کو دیا جائے گا. کہاں ہے وہ؟ جن کا نام پکارا جا رہا ہے وہ آ کر لیتے ہیں. بھائی 10 دن سے کم کا اعتکاف والے کون کون ہے؟ ذرا کھڑے ہو جائیں. 10 دن سے کم. ماشاء اللہ. آؤ ایک ایک آؤ، لے کے جاؤ. کیا دیا جا رہا ہے وہ بتا دیجیے. ٹوپی، عطر، دستی اور مسواک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ 10 دن سے کم کے لیے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے ذرا تھوڑا جگہ بنا دو. آ جاؤ چلیے. الحمد لله.